بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو قربانیاں ہیں، امت کچھ بھی کر لے لیکن ان کو بھلانا کبھی بھی کسی زمانے کے اندر امت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کی وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کو اللہ جل جلالہ نے چن چن کر جمع فرمایا تھا، اور انہوں نے دین اسلام کی اس وقت نصرت اور مدد کی جس وقت بہت مشکل حالات تھے، اور ہر وقت ہر جگہ پر مخالف فضا کا سامنا تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر اپنا شوق ظاہر کیا کہ کاش کہ میں بھی حضور کے زمانے میں ہوتا تو آج میں بھی صحابیت کے شرف کے ساتھ مشرف ہوتا، بس تھوڑا سا ہی زمانہ میری ولادت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے میں صحابیت کے شرف سے محروم رہ گیا۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کون سے مشکل حالات گزرے تھے اور کن مشکل گھاٹیوں سے ہم گزر کر اس مقام تک پہنچے ہیں۔ پھر خود اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کی رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون جا کر کفار کے مجمع کے اندر داخل ہو کر گھس کر ان کی پوری خبر لے کر ہم تک پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا، لیکن کسی بھی صحابی نے کوئی جواب اس بات یا نفی میں نہیں دیا۔ پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون جاتا ہے کفار کے لشکر کے اندر داخل ہو کر ان کی پوری خبر ہم تک پہنچائے، اور اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اسے جنت الفردوس میں میرا ساتھی بنائے گا۔ لیکن اتنا خوف صحابہ کرام کے اوپر چھایا ہوا تھا کہ کوئی بھی صحابی جرأت کر کے نہیں اٹھا، اور کیونکہ ایک تو مخالفین کی قوت بہت زیادہ تھی، بڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کا بھی حال یہ تھا کہ بڑی سخت سردی کی موسم تھی، جس وجہ سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ فرماتے میرا نام لے کر مجھے فرمایا کہ حذیفہ تو جانے کے لیے تیار ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے حکم پر جان ہی قربان ہے، لیکن مجھے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں مارا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن خوف صرف یہ ہے کہ اگر ان ظالموں نے مجھے پکڑ لیا تو قید کر لیا تو پھر یہ معاملہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہیں قید نہیں کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے دل باندھا اور فوراً چلا گیا، جا کر کفار کے لشکر میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس وقت ابو سفیان پورے لشکر کا ایک سرکردہ اور کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ تو پتہ نہیں کیسے اس کو ایک شک پڑ گیا اور دماغ کے اندر ایسی بات آ گئی، تو کہنے لگا کہ ہمارے لشکر کے اندر کوئی مسلمانوں کا نمائندہ، کوئی جاسوس آ گیا، اسی وجہ سے ہر کوئی اپنے ساتھ والے سے تعارف پوچھے تاکہ کوئی مسلمانوں کا اگر باشندہ ہے تو وہ نکل آئے۔ جیسے یہ اعلان ہوا اس کی طرف سے، تو پہلے اس کے کہ کوئی مجھ سے پکڑ کر میرا نام پوچھ لے، تو میں نے پہل کر کے میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا میں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اپنا پورا تعارف کرایا، تو میں نے کہا تو اپنا ہی بندہ ہے، اور آخر میں نے چھوڑ دیا، تو مجھ سے کسی کو پوچھنے کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ باتیں یہ حالات تھے، اور کچھ دیر کے بعد اچانک
ایک آندھی شروع ہو گئی جس کے اندر ان کے جو خیمے تھے وہ بھی اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں جو چولہے کے اوپر رکھی ہوئی تھی کچھ پکا رہے تھے تو وہ ہانڈیاں بھی الٹ گئی اور پورا ان کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ اور میں نے آ کر آپ علیہ السلام کو جب پورا واقعہ بتایا تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے اوپر حالات گزرے ہیں، ان حالات سے گزر کر ہم نے یہ صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ تو واقعتاً صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانیاں تھیں اس دین اسلام کے لیے، اور ان قربانیوں کو دیتے ہوئے پھر اپنے جو نفس ہے اس کو ایسا پاکیزہ رکھا کہ جس جگہ پر جاتے تھے تو ان کی مثال دی جاتی تھی اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب اس صدی کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر کچھ لعن طعن کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو بدعتی کہلاتے ہیں۔ اور اتنی بڑی جرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت ایک خطرناک ہے، اور ایمان کے ضیاع کا بہت بڑا اندیشہ اور خطرہ اس میں رہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر جمعے کی دوسری اذان شروع ہوئی، تو اس کو لے کر کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہہ دیا، اگرچہ صراحتاً صاف الفاظ میں حضرت عثمان کا نام لے کر بدعتی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن گھما گھما کر اس طریقے سے بات کو پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بات نکل آتی ہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری اذان کی شروعات کی ہے تو اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے لیے قرآن مجید حجت اور دلیل ہے، دلیل شرعی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت اور دلیل شرعی ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع اور اتفاق یہ بھی ہمارے لیے دلیل اور حجت شرعی ہے۔ جس طرح ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین اور ان کے جو مجمع علیہ مسائل ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے اوپر لازم بنتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے کے اندر آئی، سب کا جب اتفاق ہو گیا اس کے بعد اذان شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، ایسے جلیل القدر اور کبار صحابہ کرام بھی اس وقت موجود تھے۔ اگر آج کل کے لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیا اتنے کبار بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ ان تمام صحابہ کرام کے اتفاق کے بعد جو چیز شروع ہوئی ہے، آج کل کے زمانے کے اندر لوگوں نے اس کو بھی برا بھلا کہنا اور بدعت کہنا شروع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، بالفرض تمہاری بات مان بھی لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ تم نے ٹھیک کہا، تو پھر یہ تو بتائیں کہ تشیید مساجد اور توسیع مساجد کا حکم کس نے دیا تھا اور کس دور سے ان کی شروعات ہوئی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجدیں ہوتی تھی تو کس طرح کی بنی ہوئی ہوتی تھی؟ کھجور کے جو شاخیں ہوتی تھی، ان شاخوں کو کھڑا کر کے اوپر ہلکی سی کوئی چھت ڈال دیتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بارش آتی تھی تو
وہ بارش سیدھی مسجد کے اندر یعنی چھت کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس بارش کو پکڑ سکے اور اس پانی کو اندر آنے سے روک سکے، بلکہ وہ سارا پانی مسجد کے اندر آ کر گرتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم جو سجدہ کرتے تھے وہ ہمارا سجدہ کیچڑ میں ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کی سادے انداز میں، سادے نمونے کے اندر بنی ہوئی مسجدیں تھیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان نے مسجدوں کو مضبوط بنانے اور کشادہ مسجدیں بنانے کی سنت یہ جاری فرمائی تھی۔ اب ظاہر بات ہے جس طرح جمعے کی اذان کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، کار خیر اور ثواب سمجھتے ہیں، تو اسی طرح مسجد کا بنانا بھی ہم باعث اجر اور ثواب سمجھتے ہیں۔ وہ غلط ہے اگر تمہاری نظر میں بالفرض، تو یہ بھی غلط ہونا چاہیے۔ تیسری بات کی طرف آتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر قرآن مجید اسی ترتیب سے تو نہیں تھا جس طرح آج کل ہمارے سامنے موجود ہے، بین الدفتین، دو غطوں کے درمیان، اس طرح تو نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر غربت کا زمانہ تھا، تو کسی صحابی کے پاس جانور کے سینگ تھے، اس کے اوپر آیت لکھ کر اس نے محفوظ کر لی، اور کسی صحابی نے جانور کی ہڈی کے اوپر آیت لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا، اور کسی صحابی نے کسی پتھر کے اوپر آیت لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا۔ نہ اعراب، زبر، زیر، پیش، شد، مد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف مختلف متفرق جگہوں پر کوئی آیت کسی کے پاس ہے، کوئی آیت کسی کے پاس ہے، کوئی آیت کسی کے پاس ہے، لیکن جمع قرآن، یہ جو مصحف صحیفہ مبارک ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہی تو اس صحیفے کو جمع کیا تھا، سورتوں کی ترتیب دی، رکوعات کی ترتیب دی ہے، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ چلو پھر اگر حضرت عثمان کا وہ فعل تمہیں قبول نہیں تو پھر قرآن مجید کو بھی چھوڑ دو، جاؤ جا کر صحابہ کرام کے زمانے کے اندر لکھی ہوئی جو مختلف جگہوں پر جو آیتیں تھیں اس کو محفوظ کرو، اور اس کے بعد اس کے اوپر تم جو ہے تلاوت کرنا شروع کر دو۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ جب ایک خود بھی علم نہ ہو اور اتنے بڑی بڑی ہستیوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو پھر صرف اپنی ناکامی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ محدثین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑی حدیث کے اندر سمجھ رکھنے والے تھے، لیکن ان کا بھی ایک اصول اور قاعدہ تھا، الصحابۃ کلھم عدول۔ جب کوئی بھی محدث اس کو روایت اور حدیث ملتی تھی تو اس حدیث کے اوپر جتنے بھی راوی ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ٹھاک صحیح چھان بین کرتے تھے، اس کے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہ فلاں راوی جو ہے اس کے کون سا علاقہ ہے، اور پھر علاقے کے اندر جا کر تحقیق کرتے تھے کہ اس راوی کے کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر کتنی حد تک مکمل تھا۔ لیکن صحابی تک سند پہنچ گئی تو صحابی کا چاہے نام معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا خطہ معلوم ہو یا نہ ہو، بس صحابی تک سند پہنچ گئی، سمجھو کہ یہ حدیث بالکل صحیح اور ٹھیک ہے۔ اب صحابی کے حال کے بارے میں معلوم کرنا قطعاً وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو محدثین نے بھی اپنا یہ اصول بنایا تھا کہ بھئی چھان بین کرنی ہے، باقی جو روات ہیں، راوی ہیں، ان کے بارے میں تو ٹھیک ٹھاک چھان بین اور تحقیق کی جائے گی، لیکن صحابی کے بارے میں چھان بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابی تک حدیث پہنچ گئی، صحابی کا نام آئے نہ آئے، صحابی کے حال معلوم ہو یا نہ ہو، آنکھیں بند کر کے اس روایت کو، اس حدیث کو لے لو اور اپنی کتاب کے اندر